اور پھر اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ اتنی بلندیوں پہ آ جانے کے بعد خالق کائنات نے بھی کچھ انعام اور تحفے اپنے نبی کے حوالے وہ کر دیے جن کا تعلق امت سے تھا۔ ان میں سے صرف 3 تحفوں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک تحفہ امت کے لیے یہ ملا، اوتیتو 5 صلوات 50 صلوات، مجھے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ میں نے پہلے 5 کا نام لیا، پھر 50 کا نام لیا۔ ملی تھی 50، امت کو پڑھنی پڑی 5۔ پھر اعلان خداوندی ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقاتیں ہوئیں، بار بار واپس جانا ہوا، امت کے لیے تخفیف کا سوال کرتے رہے، 5 کم ہوتی رہی، اور جب رہ گئی 5، سیدو بنی اسرائیل پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، مجھے تجربہ ہے اپنی امت کا، ان امتک لا تستطیع، تیری امت اس میں بھی کمی کرے گی، کوتاہی کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، بھلا وہ امتی کاہے کا امتی ہے جو اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت کو، جسے میرے رب نے 50 سے 5 کر دیا، اور وہ 5 بھی ادا نہ کرے، اسے تو امتی کہلانے کا حق ہی نہیں رہا۔ مجھے حیا آتی ہے، اس کا تو اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں جس نے اتنی تخفیف شدہ نمازوں کو ادا نہ کیا۔ اعلان ہونے لگا، ما یبدل القول لدی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم جی، امت کے لیے یہ تحفہ لیتے جائیے، 50 میں نے فرض کی، 5 کم کرتا گیا، یہاں تک کہ 50 کی 5 رہ گئیں۔ ما یبدل القول لدی، اس بات کا تعلق ایک میری ذات کے ساتھ ہے، ایک آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ امت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ امت کو نمازیں پڑھنا پڑیں گی، اور میرے ساتھ تعلق یہ ہے کہ میں امت کی نمازوں کو قبول کر کے اجر دیتا رہوں گا۔ میرا وعدہ اجر دینے کا، امت کا کام ہے ادا کرنے کا۔ جہاں تک امت کا تعلق ہے وہ 50 سے 5 رہ گئیں، اور جہاں تک میری ذات سے تعلق ہے، ما یبدل القول لدی، بات میری طرف سے تبدیل نہیں ہوئی، امت کی طرف سے تبدیل ہو گئی۔ 50 کی 5 رہ گئی، میں نے جو اجر 50 پہ دینا تھا وہی اجر 5 پہ دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
شدید زخمی ہیں، بار بار نماز کا پوچھتے ہیں، ہمت نہیں، سکت نہیں، یہاں تک کہ دودھ پلایا گیا، سارا دودھ زخم کے راستوں سے نکل گیا، پھر بھی سوال حضرت عمر کا نماز کے بارے میں، ببی تفاوت را از کجا تا بکجا، دعویٰ تو کر لینا آسان ہے، مجھے پیار ہے بلال حبشی سے، دعویٰ کرنا آسان ہے، مجھے محبت ہے علی المرتضیٰ سے، مجھے پیار ہے سیدنا حسین ابن علی سے، مجھے محبت ہے عثمان و عمر صدیق اکبر سے، لیکن ذرا ان کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ایسے کسی نے نہیں کہہ دیا، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جذبہ یہاں پہ پہنچ جائے کہ تن آسانی نہیں، من آسانی نہیں، صرف زبان کے خالی خولی نعرے نہیں، ذرا اپنے آپ کو عمل کا پیکر بنا کے پیش کرے، مزہ تو تب ہے۔ کہنے والوں نے کہا امیر المومنین بار بار آپ کیوں نماز کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ فاروق اعظم نے ایک بول کہا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، قسم ہے رب کی، لیکن سونے کا پانی اتنا قیمتی نہیں جتنا امام بخاری کی قلم کے ساتھ لگنے والی سیاہی قیمتی ہے۔ امام مسلم جب رسول اللہ کی احادیث کا ذخیرہ لکھ رہے تھے اور جب قلم اٹھا کے لکھتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، سونے کا پانی بھلا اس کی قیمت کا کیا مقابلہ کرے۔ محفوظ کر دیا رسول اللہ کے ثانی جانشین فاروق اعظم کا یہ ارشاد۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، جس کی نماز زندگی میں نہیں اس کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ رب نے کہا ما یبدل القول لدی، میری طرف سے تبدیل نہیں ہوئی بات۔ پڑھیں گے 5 اجر ملے گا 50 کا۔ تحفہ لے چل میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کے لیے۔ تفصیلات انشاءاللہ جب نماز کا باب چلے گا تو دوسرا تحفہ ملنے لگا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسرا تحفہ کیا ملا امت کے لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو خواتیم سورۃ البقرہ، مجھے سورۃ بقرہ کی آخری آیات میرے رب نے معراج کی رات تحفے میں امت کے لیے دے دی۔ ہے کیا سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں؟ کبھی کیا کرو غور۔ میت کی تدفین ہو گئی، سرہانے کھڑے ہونے والا سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کر رہا ہے، پائنتی کی طرف کھڑا ہونے والا سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ نہ فرض ہے، نہ واجب، مستحب عمل ہے، محبوب ترین فعل ہے، کرنے والا کر رہا ہے۔ اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے؟ سرہانے والا کہتا ہے
اے زندہ انسانوں، کیا کہا میں نے؟ ہاں، مردیاں نال گلا نہیں ہوندیاں، کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ زندوں سے۔ او زندہ انسانوں، اپنے ہاتھوں میت کو دفنانے والوں، اپنی مٹھیوں سے مٹی ڈالنے والوں، اوپر پتھر رکھنے والوں، مٹی برابر کرنے والوں، نشان کھڑے کرنے والوں، تم نے بھی آخر یہیں پہ آنا ہے۔ غور کیا کرو نا ذرا، تم نے بھی بالآخر یہیں پہ آنا ہے، اور یہاں پہ آنے کے لیے سامان جہاں تیار نہیں ملتا، وہ سامان دنیا میں میرے رب کا قرآن دیتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کیا کہتی ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ او کھڑے ہونے والے زندہ انسانوں، تمہارے لیے اگر چاہت ہے کہ ہم بھی کوئی یہاں کی روشنی کا سامان لے کے آئیں تو آؤ، میں تمہیں ایک راہ متعین بتلا دیتا ہوں۔ پڑھنے والا اپنی زبان سے اعتراف کر کے باور کرا رہا ہوتا ہے، ذالک الکتاب، یہاں کے لیے سامان دنیا کی کوٹھی نہیں، دنیا کی کار نہیں، دنیا کا مربع نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کا خزانہ نہیں، یہاں کا سامان اللہ کا قرآن ہے، جس قرآن کے بارے میں میرے رب کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کی حرکات میں بھی شک نہیں، سکنات میں بھی شک نہیں، رکوعوں میں بھی شک نہیں، صورتوں میں بھی شک نہیں۔ ذرا دل کے دریچے سن کے سنیے گا کھول کے، اس کے حکموں میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن ہدن ہدن، نری ہدایت ہے، نری ہدایت ہے، لیکن ہدایت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے۔ اور ڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اپنے اندر 6 کمال پیدا کر لو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، تقویٰ آ جائے گا۔ ان میں پہلا کمال یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھنا۔ غیب پہ ایمان کیا مطلب؟ کہ غیب خاصہ میرے اللہ کا ہے، غیب جاننا خاصہ میرے بلیاں دا نہیں، وہ سمجھے ہو؟ پرندے آدھا نہیں، بزرگوں کا نہیں، جنات کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، انبیاء کا نہیں، خاصہ کس کا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ پھر اس نظریے کو پانی دینا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تقوی کی نشانی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے مال سے، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ ستھرا طیب مال دیا ہے، اس سے خرچ کرتے رہو، تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یؤمنون بما انزل الیک، میرے محبوب پیغمبر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اس پہ پکا ایمان، پختہ یقین۔ کسی آیت کے بارے میں دل میں شک پیدا نہیں، بولو نہیں، اولیاء کیوں نہیں۔ وما انزل من قبلک، میرے محبوب پیغمبر ان کو بھی مانے جو تجھ سے پہلے نازل کی گئیں۔ تورات بھی رب کی کتاب ہے، انجیل بھی رب کی نازل کرتا ہے، زبور بھی رب کا عطیہ ہے، نبیوں کے دل پہ اترنے والے صحیفے بھی رب کی طرف سے آئے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون،
اور آخرت میں بھی پکا یقین ہے. 6 صفتیں پیدا کر لے تقوی آ جائے گا، اور تقوی جب ملے گا تو پھر قرآن ہدایت والی کتاب کا اثر ہونے لگ جائے گا. اللہ کتنا اثر ہوگا، وہی سرہانے کھڑا پڑھنے والا کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہدایت بھی مل گئی، فلاح بھی ہو گئی. اب آؤ 35 کی طرف. عطیہ کیا ملا؟ سورۃ بقرہ کی آخری آیات. آخری آیات کے صرف آخری 4 بول سناتا ہوں، بس ٹائم ختم ہے. اللہ کریم نے جو تحفہ دیا نا، تو کمال کا تحفہ دیا. اس تحفے کو جب اللہ ابتدا کرنے لگا تو رب کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں رب کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ ہم کمزور ہیں جو شکوے کرتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہو گئے، کوئی مال کا گھاٹا آ گیا، نقصان ہو گیا، ہائے وائے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جزا فضا واویلا شروع کر دیا. نہ میرے بھائی، تکلیف آ جائے تو صبر کرنا سیکھو، صحت مل جائے تو شکر کرنا سیکھو. مال میں گھاٹا آ جائے صبر کرنا سیکھیے، مال میں نقصان ہونے لگ جائے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا سیکھیے. اور جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے اور کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب جو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف بعد میں بھیجتے ہیں، ہمت پہلے دے دیتے ہیں. حوصلہ رب تو پہلے دے دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم بے حوصلہ ہو جائیں، جزا فضا کرنے لگ جائیں، واویلا مچانے لگ جائیں. ہاں تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، راحت کا سامان ملنے لگ جائے، دروازہ کس کا ہونا چاہیے؟ زبان پہ یہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. سمعنا، اللہ ہم نے تیرا پیغام سن لیا. مشکل وقت میں صبر کرنا، آسانی کے وقت تیرا شکر کرنا. سمعنا واطعنا، سن لیا اللہ ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ تکلیف میں جزا فضا کرنے لگ جائیں اور راحت اور آسانی آ جائے تو ہم اللے تللے کرنے لگ جائیں. غفرانک، غفرانک سوالونا، غفرانک مانگت ہماری، غفرانک سوال ہمارا، غفرانک دعا ہماری، غفرانک اللہ ہم تجھ سے تیری معافی کا سوال کرتے. تو راضی ہو جائے تو کم بن گیا. کیوں میرے بندے؟ بندہ کہتا ہے الیک المصیر. اللہ بالآخر آنا تو تیرے دروازے پہ ہے نا، بالآخر جانا کدھر ہے؟ اور آخری 4 بول فرمایا واعف عنا، اللہ معاف کر دے. واغفر لنا، درگزر کا معاملہ کر دے. ورحمنا، رحمت کی بارش کر دے. انت مولانا، اللہ دروازہ تیرا اس لیے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمارا کار ساز تو ہے، تیرے سوا ہماری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. فانصرنا، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مقابل میں کوئی آ جائے جو تیرے دین کا باغی، تیرے نبی کی شریعت کا باغی، تیرے نیک صالح بندوں کے راہ کو چھوڑنے والا، وہ آئے تو فانصرنا، اللہ تو ہماری مدد کر. دوسرا تحفہ ملا، اور تیسرا تحفہ انشاءاللہ